الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک میں نے آیات تلاوت کی ہیں، یہاں تک میں نے ترجمہ بھی کیا ہے اس کا، سبحانک اللہم اعوذ باللہ، بسم اللہ اور الحمد للہ رب العالمین، رب کا معنی وغیرہ یہ چیزیں بتائی۔ مالک یوم الدین میں مالک ہے روز جزا کا، تو مالک کے حوالے سے بھی میں نے اس سے پچھلی ویڈیوز میں بات کی ہے۔ اب اس میں یوم الدین یوم جزا کا مالک ہے، تو دین کا معنی کیا ہے اور یہاں کس معنی میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ دین کا معنی ہے نمبر 1 غلبہ اور تسلط کسی ذی اقتدار کی طرف سے، نمبر 2 اطاعت، تعبد اور بندگی صاحب اقتدار کے آگے جھک جانے والے کی طرف سے، یعنی ہماری طرف سے ہم اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے قاعدہ و ضابطہ اور طریقہ جس کی زندگی میں پابندی کی جائے۔ نمبر 4 ہے محاسبہ اور فیصلہ اور جزا و سزا، چوتھا معنی ہے۔ تو اس چوتھا معنی میں یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے لفظ دین، محاسبے میں اور فیصلے اور جزا و سزا کے دن میں، یعنی وہ مالک ہے اس دن کا جس دن محاسبہ ہونا ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے ہیں، جزا اور سزا دینی ہے، اچھے اعمال پر بدلہ اور اچھا بدلہ اور برے اعمال پر برا بدلہ۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ الفاظ کیسے استعمال ہوئے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی چوتھے نمبر پہ جو میں نے بتایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذاریات میں آیت نمبر 5 اور 6 میں، انما توعدون لصادق، وہ خبر جس سے تمہیں آگاہ کیا جاتا ہے، یعنی زندگی کے بعد کی، یقیناً وہ کیا ہے، وہ سچی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور دین یقیناً قائم ہونے والا ہے، دین یعنی یوم جزا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفطار آیت نمبر 17 اور 18 اور 19 میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، آپ کیا جانیں کہ دین کیا ہے، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور پھر آپ کیا جانیں کہ دین کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ، سارا کا سارا معاملہ اس دن، معاملات سارے کے سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ ویسے تو آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس دن ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر آری آنکھیں کھلیں گی۔ آج ہماری آنکھوں سے وہ پردے میں ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اس دن ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ضرورت ہے کہ دنیا میں اس پر عمل کیا جائے گا، تو انشاءاللہ آخرت میں ہم بچ جائیں گے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، تو یہ جس معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، چاروں معنی، اور چوتھے معنی میں جو آیات قرآن میں آئی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ دین جو ہے قرآن کے جو باقی معنی میں نے بتائے ان میں بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک جامع اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے لفظ دین۔ تو تھوڑا سا میں کچھ اور آیات بھی بیان کرتا ہوں، ان کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ سورۃ زمر، سورۃ یوسف آیت نمبر 40، ان الحکم الا للہ، حکمرانی اللہ کے سوا کسی کی نہیں، یعنی اللہ جو ہے وہ ہمارا حاکم ہے، اس کے سوا کسی کی حکمرانی نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلا قاعدہ لفظ ترجمہ اس کا بتایا، غلبہ تسلط کسی صاحب اقتدار کی طرف سے، تو اس معنی میں یہ آیت ہے، ان الحکم الا للہ، حکمرانی صرف اللہ کے لیے ہے، حاکم صرف اللہ ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ
آپ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو حکمران مان کر اس کے ہر حکم کی پیروی کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں، ہر چیز تجھ سے سیکھتے ہیں، تیرے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، یعنی تیرے ہی سامنے ہم سرنڈر کرتے ہیں اور تیری ہی اطاعت کرتے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اب وہ لفظ آیا، یہ مضبوط دین ہے۔ قیم دین، ہم کہتے ہیں جی دین اور دنیا کو ایک ساتھ چلانا ہے، جیسے دین کسی اللہ معاف کرے سمندر کے لیے آیا ہے یا کسی صحرا جنگل کے لیے آیا ہے، اور دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا ہے، نہیں۔ دین یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کی، اس کی رہنمائی میں زندگی گزارنا، یہ دین ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، پہلے کیا کہا، ان الحکم الا للہ، حکمرانی صرف اللہ کی۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کا حکم ہے کہ صرف اس کی بندگی اور عبادت کی جائے۔ کس چیز کو بندگی کہا؟ کہ اللہ کے حکموں کو مانا جائے۔ تو ہم کس چیز کو عبادت سمجھتے ہیں؟ ہماری اکثریت نماز، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ العبادت الدین کلہ داخل فی العبادہ، دین سارا کا سارا عبادت میں داخل ہے، اور عبادت ساری کی ساری زندگی میں اللہ کی بندگی اور اطاعت، اس پر بھی آیتیں موجود ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے۔ اس لیے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نماز میں کس چیز کے اگریمنٹ اللہ سے کرتے ہیں؟ ہم نماز میں جو رب، الہ، عبادت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم کیا اگریمنٹ کرتے ہیں؟ باہر جا کر ہم نفی کرتے ہیں کہ دین کا ادھر کیا تعلق، دین کا ادھر کیا تعلق، دین کا سیاست سے کیا معاملہ، دین کا فلاں سے کیا تعلق، ادھر کیا اگریمنٹ کرتے ہو؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اللہ سے جھوٹ بولتے ہیں نادانستہ۔ آپ دعائے قنوت پہ ہم لوگ غور کریں نا، اللہ کو کیا کہہ رہے تھے دعائے قنوت میں؟ تیرے نافرمانوں سے تعلق نہیں رکھیں گے، ان سے دور رہیں گے، ان سے ناتا رشتہ نہیں رکھیں گے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پتہ ہی نہیں ہوتا نا کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے جو کچھ کہہ رہے ہیں وعدہ، اس کا مطلب معنی کیا ہے۔ خدا کی قسم تھوڑی سی پرسنٹیج ہے نمازیوں کی ہمارے مسلم معاشرے میں، اگر ہم اتنے نمازی بھی نماز سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں نا، وہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، ہماری ذمہ داری کیا ہے، دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ لیکن اس میں سمجھنے والوں کی بہت کم جو ہے وہ پرسنٹیج، بہت ہی کم۔ یہاں تک کہ ہمارے نماز پڑھنے والے تو پڑھنے والے، پڑھانے والے جو امام ہوتے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ عربی خطبہ دیتے ہیں نا ہمارے امام مساجد، ان میں بہت سارے جن سے پوچھا جائے کہ آپ نے عربی خطبے میں کیا پڑھا، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھا ہے۔ دعا میں آپ نے کیا مانگا، کوئی پتہ نہیں کیا مانگا ہے، صرف بس عربی میں یاد رکھی ہے اور بس دعا مانگی۔ اور یہ حقیقت ہے ہمارے پڑھانے والوں کی، پڑھنے والوں کی دعا۔ ایک اور آیت سورۃ نور میں ہے، ادھر دیکھیں کہ دین اللہ پاک نے کس چیز، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بدکار مرد یا بدکار عورت جب یہ دونوں بدکاری کریں، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو دونوں کو آپ 100 کوڑے ماریں، 100۔ یہ سزا قرآن نے بیان کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان پر رحم نہ آئے۔ اللہ کا دین جو آپ اس پر، اللہ کہہ سکتے تھے اللہ کی جو حد ان پر آپ نافذ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون جو نافذ کر رہے ہیں، اللہ کا جو دین ان پر آپ نافذ کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے کہ اس پر رحم نہ آئے، آپ کو رحم نہ آئے، پوری سزا دے، نہ کم نہ زیادہ۔ اللہ کے قانون میں نہ کمی نہ زیادتی۔ تو یہاں دین، اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو دین کہا ہے، اپنے قانون کو اللہ پاک نے یہاں پر کیا کہا ہے، دین کہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو یہاں یہ حدود ہیں اللہ کی، جس کو دین کہا گیا، اب ہم اس پر ہم انفرادی طور پر عمل نہیں کر سکتے، اس پر اسٹیٹ اور ریاستی عمل کرتی، انفرادی طور پر عمل ہونا ہی نہیں، اس پر نہ کسی کو انفرادی طور پر عمل کرنے کی اس میں اجازت ہے،
ناجائز ہے کسی کے لیے کہ انفرادی طور پر کوئی اٹھے بندہ اور کہے کہ میں شریعت لاگو کروں گا، کسی کو سزا دے دوں گا، یہ جائز ہی نہیں۔ تو کیسے اس پر عمل کریں گے؟ ہم اجتماعی طور پر عمل کر سکتے ہیں، اور اسی کو اللہ نے دین کہا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دین کہنے سے کیا مراد ہے، ہم کس چیز کو دین کہتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف جو اللہ کو قابل قبول ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کو ہم جانتے ہیں اللہ کی فرما برداری ہے۔ تو گویا دین ٹوٹلی اللہ کی اطاعت کا نام ہے، زندگی کے کل دائرے اور کل معاشرے میں، ہر شعبے میں۔ تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، تو دین کا مطلب ہم نے ہر چیز میں اللہ کی اطاعت کرنی۔ اگر ہم دین کا لفظ اور معنی صحیح طور پر سمجھتے تو پھر کبھی ہمارے ہاں اختلاف نہیں ہوتا، پھر ہر کسی نے الگ الگ 1.5 انچ کی مسجد نہ بنائی ہوتی، اور پھر بڑے دیندار سمجھے جانے والے لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں، جی علماء تک کہتے ہیں کہ ہم خالص دینی لوگ ہیں، ہمیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دین کی اصطلاح ہی نہیں پتہ کیا ہے۔ دین تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دینے گئے فرعون کو، تو فرعون نے کیا اپنے لوگوں سے کہا؟ وقال فرعون ذرونی، فرعون نے کہا اپنے لوگوں سے ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو نعوذ باللہ قتل کروں گا، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب کو پکار کے دیکھے، کر لے جو کرنا ہے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے یہ خوف ہے کہ یہ تمہارے دین کو جو ہے بدل دے گا۔ دین کو بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ یہ بھی آیا کہ یہ مطلب ہے کہ اس کی پوری، اگر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو مناظرے ہوئے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو دین کس چیز کو کہا گیا ہے؟ اسٹیٹ بدل جائے گی، حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا، ایک نیا نظام جنم لے گا۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ فساد پھیلائے گا دین زمین میں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنایا، یعنی اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا ضابطہ زندگی بنایا، ضابطہ جو زندگی کا ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہونی چاہیے، تو فرمایا فلن یقبل منہ، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ نماز میں کوئی غلطی ہوتی نہیں، کہتے نماز قبول نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھو۔ تو زندگی اگر اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور طریقے پہ گزاری، زندگی کے کسی بھی شعبے میں، لین دین میں، معاملات میں، کاروبار میں، شادی میں، بیاہ میں، وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اچھا، اب یہ دین صرف ماننے کے لیے نہیں دیا، پریکٹیکلی عمل کے لیے دیا۔ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ اس لیے بھیجا رسول کو کہ تمام ادیان باطلہ کو مٹا کے اس کی جگہ دین حق کو قائم کیا اور نافذ کیا جائے زمین پہ۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو کتنا ناگوار ہو۔ اور اس کے لیے اگر دیکھیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اگر اس میں مزاحمت کرتی ہیں کوئی قوتیں تو پھر حکم ہے، کسی کو مسلمان کرنے کے لیے کوئی طاقت کا استعمال نہیں ہے، کوئی عقیدے سے قبول کرتا نہیں کرتا، اس کی مرضی ہے، لیکن نظام عدل قائم کرنے کے لیے، اور وہ صرف اللہ کے قانون اور حکم میں، فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت پر اجتماعی سسٹم زمین پہ قائم ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، یہ دین کا مطلب ہے۔ زندگی کا ضابطہ، زندگی کا قانون، زندگی گزارنے کا طریقہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔